الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں، آج 25واں روزہ ہے، یعنی کل رات 25ویں رات تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہوگا کل رات کو۔ میرے ایک استاد نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا جو کہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہوا تھا، اور اس واقعے کی مناسبت 25ویں تاریخ اور یہ جو آخری عشرے کی تاخراتیں چل رہی ہیں ان سے ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی اس نشست 5ویں نشست کی ابتدا میں وہ واقعہ آپ سے شیئر کروں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی دائی حضرت ایمن کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے ایک طرح سے ایک ماں کا درجہ رکھتی تھیں، تو صلۃ الرحم کے مطابق وہ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ انہیں بھی ایسے ہی حضرت ایمن سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ تو وہ تشریف لے گئے اور حضرت ایمن نے انہیں دیکھا تو وہ رو پڑی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا خیال تھا کہ شاید انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور اس وجہ سے وہ رو پڑی۔ تو انہوں نے دلاسا دینے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بہتر جگہ پر ہیں۔ تو حضرت ایمن نے کہا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت بہتر جگہ پہ ہیں، اصل میں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ موجود تھے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وحی کا ایک تعلق تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور اب وہ تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جب یہ سنا تو وہ بھی غمگین ہو گئے، کیونکہ حضرت ایمن کی بات بالکل صحیح تھی۔ تو وہ تعلق جو کہ صحابہ کرام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی آیا کرتی تھی، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی وہ آیات سیکھا کرتے تھے جو کہ حضرت جبریل ان کے پاس لاتے تھے، وہ ہمیں وہ تجربہ کرنے کا موقع تو نہیں ملا۔ البتہ دو چیزوں کے حوالے سے ہمارے پاس وہ ایک وراثت کے طور پہ وہ دو چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا کلام مکمل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن شریف، جس کے پڑھنے کے حوالے سے ہم پچھلے چند دنوں میں بات بھی کرتے رہے ہیں، اور آپ لوگ ویسے بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے خاصا علم رکھتے ہیں۔ دوسری چیز حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی لے کر نہیں آتے، البتہ سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر پہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جیسے کہ ذکر ہے سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر، جس کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، تو فرشتے آتے ہیں، اور الروح کا مطلب ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ یعنی یہ وہ رات ہے جو 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں جو کل گزری وہ بھی ہو سکتی ہے، 27ویں جس کا بہت زیادہ امکان ہے، جو کہ آنے والی آج کے بعد آنے والی جو رات ہوگی۔ اس کے اندر ہمیں ایک اضافی ایک ہمارے لیے شرف کا باعث یہ بات ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئیں، اور وہ جس طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کو وہ دیکھیں، تو اس میں ہمارا بھی کہیں نام شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے ہمارے عمل کے اندر برکت ڈال دیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی، جن کی باتیں ہم پچھلے 4 دن کرتے رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ 5واں دن ہے، ان کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہمیں دیتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایک جیسے کوئی شفیق ماں یا باپ اپنے بچے کی بہتری چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک صرف سمجھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے کہیں غلطی سے بھی جہنم کی آگ میں نہ جائیں۔ تو جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کر کے وہ مثالیں دیتے ہیں۔ تو آج جو مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، 3-4 ایسی آیات ہیں، 3 مثالیں ان میں بنتی ہیں جن کا تعلق غلط فہمی سے ہے، کہ وہ لوگ جو اپنی طرف سے اچھا کر رہے تھے اور اپنی طرف سے اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں سمجھتے تھے، لیکن غلط فہمی کرنے سے، کسی غلط فہمی ہونے سے ان سے کیا خطا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم ان غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر لیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، اتنی پوشیدہ کہ ہمیں خود بھی ان کا اندازہ نہیں ہوتا،
اور صرف تبھی پتہ چلتی ہیں جب کوئی مثال سامنے رکھے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں رکھتے ہیں، اور پھر ہم خود عمل کریں اپنے دل کو ٹٹول کر، تلاش کر کے، کیا واقعی میرے اندر تو یہ چیز موجود نہیں ہے؟ جیسے کوئی بیماری ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی تشخیص خود کرنی ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں کرے گا۔ وہ تشخیص کرنے کے لیے ہمیں پہلے سیکھنا پڑے گا کہ وہ بیماری کی نوعیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں اس بیماری کی نوعیت بتاتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے کل آپ کو یہ آیت دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ، تم دنیا کی قوموں میں سے بہترین قوم ہو، اخرجت للناس، جسے نکالا گیا، آگے کیا گیا لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کرنے سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو۔ اس کے بعد والا جو حصہ ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس کے بارے میں ایک ربط ذرا ٹوٹ سا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ تم خیر امتوں میں تم خیر ہو، بہترین ہو، اور اس کے بعد اچانک بات کی جا رہی ہے اہل کتاب کی، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو ہم نے یہ آیت کل دیکھی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں اور آپ سے بات کروں گا۔ تو جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ غلط فہمی کے بارے میں ہے، وہ غلط فہمی جو ہم سے پہلے والی مسلمان قوموں کو ہوئی تھی۔ امت محمد سے پہلے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو قومیں تھیں، ان کو کچھ چیزوں کے معاملے میں غلط فہمی ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز جس کی وجہ سے اب یہود مشہور ہیں، وہ ہے اپنے آپ کو منفرد سمجھنا، ایک منفرد قوم سمجھنا۔ تو یہود اپنے آپ کو اب تک ایک منفرد قوم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ یہود اور غیر یہود کے درمیان میں جو فرق کرتے ہیں، جو اور جینٹائل والا جو فرق ہے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بلند اور باقی سب کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ تلمود میں، جو کہ ان کی آپ سمجھ لیں تشریح کی کتاب ہے، تورات کی تشریح کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، اس کے اندر کیا قوانین ہیں، فقہ کی کتاب آپ یوں سمجھ لیں ان کی، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ قوانین ڈالے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر تم کسی یہودی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو تو یہ قوانین ہیں، اور غیر یہودی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو تو یہ قوانین ہیں۔ مثال کے طور پہ سود یہودیوں سے نہیں لیا جا سکتا، لیکن غیر یہودیوں سے وہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو، یہود کو، ان کے اندر ایک نسلی تعصب آ گیا ہے۔ تو یہ جو کنتم خیر امت ہے، اس کا ایک غلط مفہوم لیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وارن کر رہے ہیں، اس سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں تم اس سے غلط نہ سمجھ لینا کہ تم لوگ ایک چنی ہوئی قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں ایک دوسری جگہ پہ، سورۃ البقرہ کی 44ویں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم وہ لوگ ہو جو کتاب پڑھتے ہو۔ یہ مخاطب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، جو، اور قرآن شریف میں اور جگہوں پہ کہا گیا کہ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو صرف تھوڑی سی دیر کے لیے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو کسی وجہ سے دوسروں سے منفرد سمجھنا شروع ہو گئے۔ یہ غلط فہمی تھی ان کی۔ اس غلط فہمی کا انہیں نقصان یہ ہوا کہ وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا منفرد سمجھا کہ انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں جس چیز کی آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی انہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہمیں بھی ہو سکتی ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اسلام کا ٹھپا لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بس جنت میں جانا ہے۔ جناب، جنت میں جانے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اپنے آپ کو جن چیزوں سے پاک رکھنا پڑتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے کہیں ہم گناہ نہ کرنا شروع ہو جائیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی بھی امید ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بھی امید ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مکمل معافی کی امید ہے۔ ہمیں اس چیز کی امید پوری ہے، لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ صرف اس لیے کہ ہم آج مسلمان ہیں تو موت کے وقت بھی مسلمان ہوں گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کوئی شخص گزرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اسے اسلام پر موت دے دی۔
یہ پہلی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کے حوالے سے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما تقول ما لا تفعلون، تم لوگ کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہو جو خود کچھ کرتے نہیں. بنی اسرائیل کی غلطیوں سے ہم نے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے ہم نے دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. تو جو دل کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں بنی اسرائیل کی، کہ وہ دوسروں کو کہتے رہتے تھے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تھے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں اگر دوبارہ آیت آپ کے سامنے رکھوں، امر بالمعروف دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ اپنی تزکیہ نفس کے چلتی ہیں، اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا اور یہ تین چیزیں بھی کرنا. تو یہ جناب پہلی چیز تھی. دوسری جو غلط فہمی ہے جس کا میں آپ کے ساتھ سامنے آج جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ سورۃ الاعراف میں ہے، اور اب ہم قرآن شریف میں آگے جاتے جا رہے ہیں. تو ہم سورۃ البقرہ سے سورہ آل عمران میں گئے، اب ہم سورۃ الاعراف میں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے جس کا مقصد ایک اور بڑی اہم غلط فہمی کا ازالہ ہے. وہ غلط فہمی ہے علم کے بارے میں، کہ علم ہماری نجات کا باعث ہو جائے گا، کہ صرف علم ہی کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور بیان کیجئے، نبی کے وسلم بیان کیجئے ان کو خبر اس شخص کی جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنی طرف سے نشانیاں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ پھر فارغ ہو گیا، نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اس نے شیطان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو اپنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کی وجہ سے اس شخص کو بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگا، اور اس کے دل میں یعنی زمین میں ہی ہمیشہ رہنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور اس نے زمین کے ساتھ ہی تعلق لگا لیا. زمین سے مطلب دنیا ہے، دنیا کے ساتھ ہی تعلق لگا لیا. پھر مثال آتی ہے فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسی ہے. اب اس کی یہ مثال سننے سے پہلے یہ سوچ لیجئے، کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا کی، اس کے اوپر یہ مثال منطبق ہو سکتی ہے اگر اس نے اسی طریقے سے علم ہونے کے باوجود اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر دی. یعنی علم ہونا کافی نہیں. اور یہ مثال دینے سے پہلے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، صحابہ کرام کا زمانہ گزرنے کے بعد مسلمانوں میں ایک شخص تھا جو جب عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں چل رہی تھیں، ان جنگوں میں ایک دفعہ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل تھا، اور اس نے کسی خاتون کو دیکھا، عیسائیوں میں سے کوئی خاتون تھی، اس کو دیکھا اور دل دے بیٹھا. اور اس شخص نے پھر کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس عورت سے اس کی ملاقات ہو جائے. کہیں اس سے بات ہو گئی اور اس نے اس عورت سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا کہ نہیں، شادی صرف تم سے اس صورت میں ہوگی اگر تم اپنا مذہب چھوڑو اور میرا مذہب قبول کر لو. تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا اور کافی پریشان رہا، اور آخر میں اس کے اوپر وہ اس عورت کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. بہت عرصہ گزرنے کے بعد مسلمانوں کی پھر اس سے ملاقات ہوئی، اور مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ یار تم مسلمان تھے، تمہیں وہ یاد نہیں آتا اسلام؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیسے شخص تھے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پاس کتنا علم تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ باقی باتیں تو اب میں بھول گیا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس قسم کا عذاب دیں گے اس چیز کے بدلے میں. گزارش میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کوئی شخص آج اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مستقبل میں اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس چیز کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. یہ جو مثالیں بار بار آ رہی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آج اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں اچھے ہوں گے. مطلب یہ کہ یہ ایک محنت ہے، اور یہ محنت صرف ایک دفعہ نہیں کی جاتی. یہ محنت سال میں صرف ایک دفعہ نہیں کی جاتی، رمضان کے مہینے میں.
ایک محنت ہے جو جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی 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 کوشش جاری رہنی چاہیے. وہ جاری و ساری رہنے والے اعمال ہیں اصل میں جو انسان کے بچاؤ کا باعث بنتے ہیں. اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والا ذہن، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھا ہوا سمجھنے والا ذہن، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، جو جانتا ہے کہ اس سے خطا ہوگی اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہے، اس قسم کا ذہن ہے جو کامیاب ہوتا ہے. نہیں تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس علم بھی آ گیا، یعنی پہلے ہم نے غلط فہمی کیا دیکھی تھی، بنی اسرائیل نے سمجھا کہ ہم اس قوم میں سے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. دوسری غلط فہمی کیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. تو اگر علم عطا کیا تو آگے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے. ایسا شخص جسے علم عطا کیا اور اس نے پھر دنیاوی خواہشات کی پیروی کی اور اس علم کے ہونے کے باوجود اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے جیسی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ اس کو دھمکائیں، ڈرائیں تو پھر بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اس پہ حملہ کریں پھر بھی ہانپتا ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ پھر بھی ہانپتا رہتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک مثال ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے میں انشاءاللہ اس کی تشریح ہم ابھی کرتے ہیں. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بالکل ٹھکرا دی. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر قصے بیان کرو، وہ حقیقی واقعات بیان کرو تاکہ شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں، سوچیں اس چیز کے بارے میں. واقعہ یہ ہے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس شخص کا نام تھا بلعام، یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے نام، بلعام بن باعورا. بڑا مشکل سا نام ہے، ان کے زمانے میں اس قسم کے نام ہوا کرتے تھے. تو یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، بڑا عابد زاہد قسم کا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا اور اس کو ایک یعنی اس کو نا کچھ ایسی چیزیں بھی عطا کی گئیں، کرامات قسم کی عطا کی گئیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں ملا کرتی تھی. اور اس زمانے میں کوئی بادشاہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے معلوم نہیں کہ کون سا بادشاہ تھا، ہمیں صرف معلوم ہے کہ کوئی حاکم تھا جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا ان کی قوم کے ساتھ، مسلمانوں، اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی. تو اس بادشاہ نے کوشش کی کہ بلعام کو اپنی طرف راغب کیا جائے. تو بلعام شروع میں نہیں مانا، لیکن بہت زور لگایا اور بہت رشوت اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کیں، حتیٰ کہ بلعام مان گیا اور اس بادشاہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور مسلمانوں کی دشمنی کرنے لگا، یعنی اس نے اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے ایک جنگلی کتے کی. اب جنگلی کتے سے میرا مطلب یہ ایسا کتا جسے سدھایا نہ گیا ہو. اور صرف ہماری زبان اردو میں ہی نہیں، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، تقریباً تمام زبانوں میں جو مختلف جانور ہیں ان جانوروں کی عزت کے درجے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ شیر کو عام طور پہ بہت طاقتور اور اچھا سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے عقاب کو بہت اچھا اور بلند سمجھا جاتا ہے، جبکہ کتے کو ہر زبان میں بہت ہی نیچ سمجھا جاتا ہے. اب سیدھے سدھائے کتوں میں اور عام کتوں میں بھی فرق ہے. تو جو سیدھا سدھائے کتا ہوتا ہے اس کی لفظ بھی ایک مختلف لفظ استعمال کیا جاتا ہے معلمین، یعنی کہ وہ ایک سیدھا سدھائے کتا ہے جو کہ اپنے علم کی بنا پر، یعنی جو تھوڑا سا علم اسے دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ عام کتوں سے منفرد ہو جاتا ہے. یعنی علم انسان کو بھی اونچا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کتے کو بھی تھوڑا سا اونچا کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال کی ہے ایک جنگلی قسم کے کتے کی جس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، جسے سدھایا بھی نہیں گیا. اور ایک با علم شخص کو جب وہ اپنے علم کی اوپر عمل نہ کرے، اس کو برابر کر دیا ہے سب سے نیچ قسم کے جانور کے ساتھ. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم صرف اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ عمل میں لایا جائے. اکیلا علم کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ ایسے علماء کو دیکھا ہے جو پیسے کے اوپر بک جاتے ہیں، کبھی کبھی طاقت کے اوپر بک جاتے ہیں، اور
اپنے علم سے ایسی توجیحات پیش کرتے ہیں کہ جو بھی اس علاقے کا بادشاہ یا سلطان ہے اور وہ ظلم بھی کر رہا ہو تو اس کے ظلم کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ ہم نے شام میں اس قسم کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اور انسان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ یہ شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور ایک جبہ اور دستار پہن کر باہر آتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے جو کہ بہت واضح ہے کہ عام مسلمانوں پر، عورتوں بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، قتل و غارت برپا کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں پر، لیکن وہ طرفداری کرتے ہیں ان کی۔ مقصد یہ کہ علم انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، پھر بھی اندر سے ہمیں خود کوشش کرنی پڑتی ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے اس کو عمل میں لائیں۔ یہ دوسری اہم غلط فہمی ہے جو کہ ہم نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، جو کہ سورۃ الاعراف کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 175، 176 اور 177، جس کے اندر یہ واقعہ ہے بلعام بن باعورہ کا، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اس کے اندر۔ تیسری غلط فہمی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جناب سورہ یونس میں، اب ہم قرآن شریف میں اور آگے جاتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دیتے ہیں دنیا کی زندگی کی، اور اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کیا غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور چاہے انسان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، یہ غلط فہمی تو خیر سب کے دل میں آتی ہی ہے۔ یہ غلط فہمی یوں ہے جناب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی کی مثال یوں ہے، کماء، جیسے پانی نازل کیا گیا آسمان سے، من السماء فاختلط به نبات الارض، اور پھر اس سے زمین کے پودے اگے، مما یأکل الناس والانعام، تو اس سے پھر انسانوں نے بھی کھایا اور جانوروں نے بھی کھایا۔ اب اس میں درجوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ زمین بہت خوبصورت نظر آنی شروع ہو گئی، وزینت وظن اہلها انہم قادرون، اور جو لوگ وہاں رہتے تھے، یہ وہ مثال ہے ہمارے لیے، جو لوگ وہاں رہتے تھے، اس باغ میں رہتے تھے، مثال کے طور پہ اس خوبصورت جگہ پہ رہتے تھے، ان کو یہ خیال گمان ہوا کہ وہ انہم قادرون علیہا، کہ ان کو اس معاملے کے اوپر پوری قدرت ہے۔ ہاں بھائی، پانی آتا ہے، ہم پودا لگاتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں اور پودے اگتے ہیں اور یہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے، ہم باغ لگاتے ہیں، ہم نے یہاں باغ لگایا، ہم نے وہاں باغ لگایا، باغ سے ایسے درخت نکلے جہاں سے پھل آئے اور پھل ہم نے اتارے اور اس کے بعد پھل بیچے اور یا دوسروں میں تقسیم کیے، اور ہمارے پاس یہاں سے بہت کچھ آتا ہے، اور اننا قادرون علیہا، ہم قادر ہیں اس چیز کے اوپر۔ انہیں یہ گمان گزرا، حقیقت یہ نہیں ہے کہ وہ قادر ہیں۔ علیہ اتاہا امرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، لیلاً او نہاراً، شاید رات کے وقت یا صبح کے وقت، فجعلناها حصیداً کأن لم تغن بالامس، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے غائب کر دیا، وہاں سے ایسے صاف کر دیا جیسے گزرے ہوئے کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک دن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا جناب یہاں پہ خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے، اور اگلے دن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ صاف ہے۔ میں آپ کو اس کی حقیقی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی یمن جانے کا موقع ملا ہو تو سدھ، یعنی سدھ کا مطلب ہوتا ہے ڈیم، ارم کے ڈیم کے نام سے وہاں پر ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک اس کی دیوار سی ہے ڈیم کی جس کے آثار اب تک باقی ہیں۔ تو وہاں پر سبا کی ایک قوم تھی، جہاں سے ملکہ سبا کا بھی ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس ملکہ کے آنے کے کافی عرصے بعد تک وہاں پہ وہ قوم آباد تھی، اور وہاں پر انہوں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ یمن عرب کا وہ علاقہ ہے جہاں پر نہریں ہیں اور چشمے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے اس کو استعمال کر کے وہاں پہ ڈیم بنایا اور پھر وہاں پر بہت زیادہ کھیتی باڑی کی اور مشہور ہو گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور وہ قوم وہاں سے تباہ ہو گئی۔ جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے، انہوں نے پوری ایک تمدن وہاں پہ بنا رکھا تھا، وہ قوم وہاں بالکل علاقہ تباہ ہو گیا، اور اب وہاں پہ جائیں تو بالکل ایک صحرا نما کی وہ جگہ ہے۔ آپ کو صرف آثار قدیمہ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ تھے جو رہا کرتے تھے، اور وہ لوگ وہاں سے بکھر کر جگہ جگہ پھیل گئے، حتیٰ کہ مدینہ میں رہنے والے قبیلے اوس اور خزرج کے بارے میں بھی کچھ ماہر انساب یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں یمن کے اس علاقے کے رہنے والے تھے جو کہ ہجرت کر کے پھر بعد میں
یثرب پہنچے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ وہاں پر ان 2 قبیلوں کی صورت میں موجود تھے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا جو ہمارے ارد گرد ہم نے بنا رکھی ہے، اپنے لیے جو دنیا بنا رکھی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ لگایا گیا ہو، اور اس دنیا کو ہم نے خوبصورت بنایا یوں کہ جناب ہمارے رہنے کی ایک جگہ ہے، ہمارے گھر کے ہمارے اہل و عیال ہیں، ہم نے اپنے کام کا کچھ نظام بنا رکھا ہے، ہم نے اپنے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر رکھا ہے، اور اس نظام کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ بھائی نہ صرف میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے، یہ وہ غلط فہمی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں کہ میرے بندو سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ محبت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بندو اس غلط فہمی میں نہ رہنا، نہ تمہارا ان چیزوں کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ تم قادر ہو۔ دوسری چیز، نہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ختم تب ہوں گی جب ہماری زندگی ختم ہوگی، نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے ذہن میں ان کے عارضی ہونے کو جان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ آنے والے دن قیامت آئے گی اور وہ درخت لگانے والا ہو تو اسے درخت پھر بھی لگانا چاہیے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ کام ہم نے ویسے بھی کرنے ہیں، وہ کام اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خیال رکھنے کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے معاشرے کا خیال رکھنے کا۔ ہم وہ حکم پورا کرنے کے لیے کام کریں، نہ کہ اس لیے کریں کیونکہ یہ زندگی دائمی ہے اور ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ مورل طریقے سے، یعنی کہ صحیح اور غلط کے فیصلوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کی دلچسپی ہو تو رے کھرزوائل نام کا ایک شخص ہے جو کہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیتا رہتا ہے کہ انسان کو اگر دائمی طور پر زندہ رہنا ہو تو کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے۔ کیونکہ میرے کام میں جس شعبے سے میرا تعلق ہے اس کے اندر میں اس کی ریسرچ میرے سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور میں نے صرف ایک شخص کا نام لیا، میری یونیورسٹی کا بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی بہت مشہور ہے کہ انسان کی زندگی کو کیسے بہت لمبا کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ ایسی چیزوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ تو اگر تو تحقیق ہوتی نا مثال کے طور پہ کہ انسان کی جسمانی تکلیف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص ضعیف ہو جائے تو اس کو پھر بھی کیسے جسمانی قوت دی جا سکتی ہے، تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں کی تحقیق اس چیز کے اوپر ہے کہ انسان کی زندگی کو کیسے بہت زیادہ لمبا کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ انجوائے کر سکے۔ اس سے مجھے کچھ اختلاف ہے کیونکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اب لمبا کر لیں گے تو کتنا لمبا کر لیں گے؟ ایک دن تو جانا ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ وقت آپ اس لیے چاہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کر سکیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف چاہتے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کے لیے اور ویمنائز کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت ہو تو پھر یہ غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا کیا حل نکالا تھا؟ انہیں جب پتہ چلا کہ جناب مجھ سے پہلی جو قومیں گزری تھیں، امتیں مجھ سے پہلی جو گزری تھیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی لمبی مہلت دی، ان کی بڑی لمبی لمبی زندگیاں ہوا کرتی تھیں، تو اس لمبی زندگی میں انہیں عبادت کرنے کا بہت موقع ملتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا میرے رب، وہ لوگ زندہ رہا کرتے تھے 800-900 سال تک، اور میری امت 60 70 80 90 سال یہ ان کی عمر ہے، تو اب ان کو عبادت کرنے کا موقع کم ملے گا، یہ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کی، اور اس ایک رات کی عبادت میں 1000 شہر یعنی 1000 مہینے، 1000 مہینے کے کیلکولیٹ کا آپ کریں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال لگاتار عبادت کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ لمبی عمر ہو تو اس چیز کے لیے ہو، اور اس لمبی عمر کا حل اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اپنی دائمی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے موقع ہمیں آج کل ان چند دنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے لیے کچھ عمل سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں۔ ہم نے جو قرآن شریف کی آیات دیکھی ان کو عمل میں لانے کے لیے کیا کریں، اور آج ہم نے ایک نشانی اس حوالے سے بھی دیکھی کہ جو شخص صرف علم حاصل کرتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسی دی۔ تو ہم اپنے عمل میں لانے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی غلط فہمیوں کا ازالہ۔ سب سے پہلے غلط فہمیاں کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟
ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اور آئیے ہم آج اپنا تزکیہ نفس کریں خود. سب سے پہلے کہیں ہمارے علم، ہماری جسمانی قوت، ہمارے مال، ہمارے منصب، ہماری حیثیت، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ تو آئیے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں. دوسری چیز، کسی دوست، کسی رشتہ دار یا خاندان کے کسی فرد سے ہمارا رشتہ ناتا تو نہیں ٹوٹا ہوا، اس سے کوئی کدورت تو نہیں ہے. اور تیسرا، کہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش تو پیدا نہیں ہو گئی. تو آئیے ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اس کے بعد اپنے دل کو صاف کریں، خود اپنی طرف سے کوشش کر کے پھر اپنے رب کے سامنے پیش ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سورۃ العصر کے ساتھ اختتام کرتے ہیں.